اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائی گھر میں موت ہو جانے کا بیان، یعنی گھر میں موت ہو جاؤ تو اس کا کیا حکم ہے شریعت کے اعتبار سے، تو دھیان سے سنیں، انشاءاللہ ضرور نفع ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ 1، جب آدمی مرنے لگے تو چت لٹا دے. چت لٹا دے مطلب سیدھا، اس کے پیر قبلے کی طرف کر دو اور سر اونچا کر دو تاکہ منہ قبلے کی طرف ہو جاوے، اور اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھو تاکہ تم کو پڑھتے سن کر خود بھی کلمہ پڑھنے لگے. تو یہ سب باتیں ہم کو جاننا بہت ضروری ہے بھائی، تاکہ جو ہے اللہ پاک اس عمل سے سامنے والوں کو جو بھی ہے اس سے جو ہے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دیوے، تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور خوشی کی بات کیا ہوگی. اور اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرے کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جاوے، کیا غلط الفاظ کے دیوے تو جو ایمان سے خارج ہو جاوے. اس لیے جو ہے زبردستی نہ کرے، نہ اسے حکم کرے. مسئلہ 2، جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو چپ ہو رہو، یعنی جب کلمہ پڑھ لے تو چپ ہو جاوے. یہ کہ کوشش نہ کرے کہ برابر کلمہ جاری رہے اور پڑھتے پڑھتے دم نکلے، کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے، مرنے والے کے منہ سے نکلے، وہ کلمہ ہونا چاہیے. اس کی ضرورت نہیں کہ دم ٹوٹنے تک کلمہ برابر جاری رہے. تو یہ بات خوب ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے. ہاں، اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی دنیا کی بات چیت کرے تو پھر کلمہ پڑھنے لگو، جب وہ پڑھ لیوے تو پھر چپ ہو رہو. مسئلہ 3، جب سانس اکھڑ جاوے اور جلدی جلدی چلنے لگے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑ جاوے کہ کھڑی نہ ہو سکے اور ناک ٹیڑھی ہو جاوے اور گھٹنے بیٹھ جاوے تو سمجھو اس کی موت آ گئی. اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کرو. مسئلہ 4، سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہوتی ہے. اس کے سرہانے یا اور کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھ دو یا کسی سے پڑھوا دو. مسئلہ 5، اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جاوے، کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاضری کا وقت ہے. ایک کام کرو اور ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے دل پھر کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاوے. آج کل کا ماحول کیا ہے بھائی کہ دنیا ہی کی باتیں وہاں پر ہوتی رہتی. اللہ ہم سب کی ہدایت دے ہم سب کو کہ مردے کی خیر خواہش اسی میں ہے. ایسے وقت بال بچوں کو سامنے لانا یا اور کوئی جس سے اس کو زیادہ محبت تھی اس سے سامنے لانا اور ایسی باتیں کرنا کہ اس کا دل ان کی طرف متوجہ ہو اور ان کی محبت اس کے دل میں سما جاوے، بڑی بری بات ہے. صرف اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ جو مرنے والا ہے اس کو اللہ کی یاد آوے، کس طریقے سے وہ کلمہ پڑھ لے ہوئے، بس اس کا جو آخری جو لفظ ہو وہ کلمے کا لفظ ہو. جب ہم دنیا کی باتیں دنیا کے رشتہ دار دنیا بھر کے لوگوں سے ملائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو جو ہے یاد ہی نہیں آئے گا. دنیا کی محبت لے کے رخصت ہوتی تو نعوذ باللہ بری موت مری. 6، مرتے وقت اگر اس کے منہ سے خدا نخواستہ کفر کی کوئی بات نکلے تو اس کا خیال نہ کرو، نہ اس کا چرچا کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ موت کی سختی سے عقل ٹھکانے نہیں رہی، اس وجہ سے ایسا ہوا، اور عقل جاتے رہنے کے وقت جو کچھ ہو سب معاف ہے، اس کی اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے بھائی. جب تک ہوش ہے تب تک اگر کسی نے کچھ بولا اس کی بات کا پکڑ ہے اللہ کے یہاں. اس کا اگر اچھی بات کہی تو اس پر ثواب ہے، بری بات کہی تو گناہ ہے، پکڑ ہے. لیکن جب تک آدمی ہوش میں تب تک، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرتی رہو. مسئلہ 7، جب مر جاوے تو سب وضو درست کرو اور کسی کپڑے سے اس کا منہ اس ترکیب سے باندھو کہ کپڑا
ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سر پر سے لے جاؤ، اور اگر لگا دو تاکہ منہ پھیل نہ جاوے، یعنی جس طریقے سے باندھتے، اور آنکھیں بند کر دو اور پیر کے دونوں انگوٹھے ملا کے باندھ دو تاکہ ٹانگیں پھیلنے نہ پاوے، پھر چادر اڑا دو اور نہلانے اور کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو۔ میت کو جو ہے زیادہ دیر ٹھہرانا نہیں چاہیے بھائی۔ مسئلہ 8، منہ وغیرہ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ مسئلہ 9، مر جانے کے بعد اس کے پاس لوبان وغیرہ کچھ خوشبو لگا دی جاوے، اور حید و نفاس والی عورت جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کے پاس نہ رہے۔ مسئلہ 10، مر جانے کے بعد جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا درست نہیں۔ اللہ پاک یہ علم کی باتیں ہم سب کے سامنے پڑھ گئی تو اس پر عمل کرے، اور اگر یہ کئی باتیں افواہ جو ہوتی ہے، جو رسم و رواج ہوتے تو اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کی رسم و رواج سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔